بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبریں ہیں آج۔ پہلی خبر، پاکستان کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا اور بہت سارے تضاد ہیں اس بجٹ کے اندر۔ عام آدمی کے لیے یہ دوست ہے یا دشمن ہے، اس کو تفصیل سے اس پر بات کریں گے، اور ہم نے کچھ کمپیریزن بھی تیار کیا اپنے سننے والوں کے لیے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے آخری 10 ماہ ان کی کارکردگی کیا رہی، اور پھر اس حکومت نے کس طرح اب اس کو ٹیک اوور کیا ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پھر کچھ سیاسی سوالات بھی ہیں۔ آج پارلیمنٹ کے اندر کوئی کاپیاں نہیں پھاڑی گئی، بڑی خاموشی کے ساتھ بجٹ پاس ہوا۔ صرف ایک شخص بول رہا تھا، مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ، اور کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی اپوزیشن نہیں دیکھی گئی۔ رائے صاحب، یہ 20 برسوں میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ اور دوسری خبر رائے صاحب، آئی جی اسلام آباد نے جو لانگ مارچ کی رپورٹ تھی وہ پیش کی ہے، اور اس میں بھی رائے صاحب بہت سارے تضادات ہیں، بہت ساری فگرز جو ہیں، جو حقائق تھے انہیں مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر تیسری خبر، 12 لوگوں کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ یاسمین راشد صاحبہ بھی اس میں موجود ہیں، اور پھر اس پر شہباز شریف صاحب کا ایک بیان بھی آیا، تشویش کا اظہار کیا، اور وفاق نے پنجاب کو اس سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے، اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے، لیکن سب سے پہلے رائے صاحب، 95 خرب 2 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور کچھ کمپیریزن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کی چیدہ باتیں اس بجٹ کے حوالے سے بھی اپنے سننے والوں کے لیے۔ اور خان صاحب کے، رائے صاحب، جو آخری 10 ماہ تھے جس کے اوپر کیپٹلائز کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تقریباً 4856 بلین ٹیکس وصولی ہوئی ہے۔ رائے صاحب، یہ آخری 10 ماہ کی کارکردگی ہے۔ اور پھر ترسیلات زر کا جو تاریخی حجم ہے یہ 26.2 بلین، اور سب سے زیادہ برآمدات، یعنی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، 26.9 بلین۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت بنگلہ دیش سے زیادہ پاکستان کو ٹیکسٹائل آرڈرز ملے ہیں۔ جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا برآمدات کی، سب سے زیادہ جو لیڈ کر رہا ہے اس خطے کے اندر وہ بنگلہ دیش کر رہا ہے، اور ان کے آرڈرز ہمیشہ پوری دنیا میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو بھی بیٹ کیا ٹیکسٹائل کے شعبے میں۔ کاروں کی فروخت 51% اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بسوں کی فروخت ہے 52% اضافہ، پیداوار 64% اضافہ ہوا، اور فیکس آمدنی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی۔ آخری 10 ماہ کی میں بات کر رہا ہوں، 1798 جو ڈالرز ہے یہ اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ رائے صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو آخری 10 ماہ تھے عمران خان کی حکومت کی معیشت کے لیے بہت ہی اچھے تھے، لیکن اب کیا کیا گیا ہے؟ ایک تو ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے، اور اگر آپ ٹیکس کی اس بریکٹ کو دیکھیں جس کا ذکر اس میں کیا گیا، اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی حد 12 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے، اور کرائے سے ہونے والی آمدنی اور جائیداد کی لین دین پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد کی لین دین میں بھی ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور ریلیف، رائے صاحب، مجھے تو اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ عام آدمی کے لیے ریلیف کیا ہے، اس کے کچھ سیاسی سوالات بھی ہیں اور پہلو بھی ہیں، اور کچھ جو بجٹ سے جڑے ہوئے اعداد و شمار بھی ہے۔ رائے صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر اس بجٹ کو دیکھا جائے، خان صاحب نے تو اسے جو ہے وہ مسترد کر دیا، اور اسے قرار دیا کہ یہ بجٹ عوام اور کاروبار دشمن ہے، عام آدمی کے لیے ریلیف اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں تک قیمتوں کا تعلق ہے، 24% اس میں اضافہ، یہ بھی انہوں نے اپنی اس ٹویٹ کے اندر لکھا، اور ایک عوام دوست بجٹ نہیں بلکہ عوام دشمن بجٹ پاکستان کی عوام کو ان کے نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہے۔ جی رائے صاحب، دیکھیں ہاشمی صاحب، اگر آپ صرف لیوی کا فگر دیکھیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھائیں بھی، یہ لیوی سمجھا بھی دیجئے گا۔ جی میں سمجھاتا ہوں۔ 7500 ارب روپے لیوی کے مد میں یہ اس قوم کے اوپر اور اس قوم کی جیبوں سے نکالیں گے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہاشمی صاحب کہ 30 روپے فی لیٹر کم سے کم پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے۔ دوبارہ پیٹرول جس میں 60 روپے فی لیٹر قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، جو انہوں نے اب اہداف مقرر کیے ہیں پیٹرولیم لیوی کے
اور اسی طرح 7,000 ارب کے انہوں نے نئے ٹیکسز لگائے ہیں عوام کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم یہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول بڑھانے جا رہے ہیں, اور کوئی ڈیزل جو ہے یہ 55 روپے فی لیٹر تک بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر یہ 30 روپے فی لیٹر پیٹرول نہیں بڑھائیں گے اور 55 روپے تک ڈیزل نہیں بڑھائیں گے تو پھر یہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پلان بنا لیا ہے کہ اب ہم نے پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ کرنا ہے 30 روپے مزید, اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 55 روپے فی لیٹر اضافہ کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد جو مہنگائی کا فگر بنے گا اوور آل, یہ ہاشمی صاحب ریکارڈ توڑ 35% کو ٹچ کر جائے گا, اور 35% مہنگائی کا مطلب ہے کہ آپ کا جو نچلا طبقہ ہے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے گا. جو اس کا 30 دن کا خرچہ تھا, 30 دن کا خرچہ وہ 10 دن کے اندر ختم ہو جائے گا. یعنی وہ اماؤنٹ جو اپنے 30 دن کے خرچے پورے کرنے کے لیے ایک عام آدمی استعمال کرتا تھا, وہی رقم 10 دن میں ختم ہو جائے گی, اور اگلے جو 20 دن ہوں گے مہینے کے, اس 20 دن کو گزارنے کے لیے اس کو مزید قرضہ لینا پڑے گا, یا 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم اس کو روٹی کھانی پڑے گی. اپنے گھر کے تمام پنکھے, بجلی کے جو تمام آلات ہیں وہ مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کرنے پڑیں گے, اور خدا نخواستہ کسی کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی آتی ہے یا کوئی خوشی غمی آتی ہے تو وہ مواقع کے اوپر جو خرچے ہوتے ہیں وہ تمام خرچے کٹ کر کے صفر پر لانے پڑیں گے. ورنہ آپ کی یہ جو لوور کلاس ہے, مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس, یہ تو مکمل طور پر وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر. اور یہ جب بجٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے ہاشمی صاحب, اس کے اوپر تو پھر اس امپورٹڈ حکومت سے نہیں, شہباز شریف سے یا مفتاح اسماعیل کی کیا مجال ہے کہ مریم نواز ان کو ٹویٹر کے اوپر ڈکٹیٹ کرتی رہتی ہیں. تو سوال تو پھر یہ بنتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خان صاحب کی حکومت گرائی تھی, جنہوں نے خان صاحب کی حکومت گرانے میں شہباز شریف, آصف علی زرداری کا ساتھ دیا. اصل میں سوال ان سے بنتا ہے کیونکہ ہاشمی صاحب یہ 4800 ارب روپے سے زائد کا خسارے کا بجٹ ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے خسارے کا بجٹ آیا ہے. 2 مہینے کے اندر انہوں نے اکانومی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور پھر جو عوام کو ریلیف دینے کے پروگرام تھے خان صاحب کے, یعنی انٹرنیشنل جو ایک فینامنا تھا مہنگائی کا, اس کا بہت کم ایک حصہ, بہت کم ایک پورشن خان صاحب کو مجبوراً پاکستان کے اندر اس فارمولے کے تحت لاگو کرنا پڑا. لیکن خان صاحب نے ان تمام طبقات کو کور کر لیا تھا اپنے احساس پروگرام کے ذریعے, جس کے اندر اب کوئی فنڈز نہیں رکھے گئے. اسی طرح نیشنل ہیلتھ کارڈ, اس کو عملی طور پر ختم کر دیا گیا ہے. یعنی ایک ہیلتھ کارڈ جس کے اوپر ہر پاکستانی 10 لاکھ روپے تک کا اپنا علاج کسی بھی اچھے سے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروا سکتا تھا, اپنا بھی اپنے بچوں کا. اب وہ نیشنل ہیلتھ کارڈ کے لیے جو فنڈز ہیں وہ ختم کر دیے گئے, نیشنل ہیلتھ کارڈ کا جو پروگرام ہے وہ بھی ختم کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب کو مکمل طور پر کچل دیا گیا. اور ہاشمی صاحب جو یہ ٹیکسز انہوں نے کچھ 7,000 ارب روپے کے ٹیکسز نئے لگائے ہیں, یہ اصل میں براہ راست عوام کو افیکٹ کریں گے. یہ ایسے ٹیکسز ہیں جن سے مہنگائی کا ایک ناقابل یقین قسم کا طوفان آئے گا. لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے آپ کے کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر پھر آپ کے جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں کتنی تیزی سے بڑھیں گی. اور اس امپورٹڈ حکومت نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں کیا کہ اس کی کتنی بڑی ایک پولیٹیکل کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا احساس ہاشمی صاحب اس لیے انہوں نے نہیں کیا کہ اس وقت ان کو کچھ اہم حلقوں کی حمایت حاصل ہے, اور ان کی وجہ سے یہ اس قسم کے ظالمانہ فیصلے بھی کر رہے ہیں. ورنہ کوئی بھی حکومت اس قسم کے فیصلوں کی سیاسی قیمت نہیں چکا سکتی جتنے ظالمانہ فیصلے انہوں نے کیے ہیں. پھر خان صاحب نے جو ٹیکس نیٹ تھا اس کو جب براڈ کیا تو انہوں نے ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اس وجہ سے کی تھی کہ انہوں نے ٹیکس جو پیئر تھے ان کی بریکٹ کو ایکسپینڈ کیا تھا, اس کو ہر سال بتدریج بڑھایا. یہ نہیں کیا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر پہلے سے موجود ہیں
انہی کے اوپر آپ ٹیکس بڑھاتے جائیں کہ آپ باقی لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر نہ لے کے آئیں اور جو پہلے سے موجود ہیں انہی سے ٹیکس لیتے رہے. اسی وجہ سے خان صاحب نے جب یہ ٹیکس پیئرز کی بریکٹ کو براڈ کیا تو ہم نے دیکھا کہ تاریخ ساز کلیکشن ہوئی, ٹیکس کلیکشن. لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے کیا کیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھایا, اس کو براڈ نہیں کیا, اور پہلے سے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس لاد دیے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو شخص اس وقت ٹیکس پیئر ہے اس نے ٹیکس پے کر کے اور خود کو رجسٹر کر کے اس نے کوئی جرم کر دیا ہے, کیونکہ اسی کو یہ مزید اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں جس نے خود کو ٹیکس پیئر کے طور پر رجسٹر کر دیا, جس نے ٹیکس ریٹرنز جمع کروا دیے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک ایسا جرم کر دیا ہے کہ اس کو رجسٹر نہیں ہونا چاہیے تھا, اور جو رجسٹر نہیں ہے وہ مزے کریں گے, ان کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے. اسی طرح جو آپ کے عمرا ہیں ان کے اوپر اگر آپ دیکھیں, یعنی ایسی آپ کی جو ایلیٹ کلاس ہے اور ایلیٹ کلاس کے استعمال کی اشیاء, مثال کے طور پر جو جانوروں کی خوراک ہے, اس کے متعلق مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا گیا کہ جانوروں کی جو خوراک ہے جو درآمد ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیکسز لگائے گئے ہیں. ایک شخص نے یہ ٹویٹ کر دیا تو مریم نواز نے اس ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کر دیا مفتاح اسماعیل کو ٹیگ کر کے کہ یہ دیکھیں کہ جانوروں کی خوراک مہنگی ہو گئی ہے. یعنی ایسے جانور جن کو لوگ گھر میں پالتو جانوروں کی طرح رکھتے ہیں, بڑا مہنگا شوق ہے ہاشمی صاحب یہ, اور ان کے لیے امپورٹڈ خوراک بھی منگوا سکتے ہیں. ادھر غریب مر رہے ہیں. اور سوشل اینیمل کا کیا ہوگا, سوشل اینیمل کا کیا ہوگا؟ جی, تو مفتاح اسماعیل کو ٹویٹر پر ابھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں مریم نواز کا یہ ٹویٹ. انہوں نے کہا کہ پلیز سی مفتاح اسماعیل. اچھا, ہم نے اپنے پروگرام میں جب یہ ڈسکس کیا تھا کہ مفتاح اسماعیل کی یہ تذلیل کرتی ہیں تو ہمارے پروگرام کے کچھ جو حصے ہیں وہ کسی جگہ پر نوٹ بھی کیے گئے ہیں. اس کے بعد ٹیگ کیا گیا ہے مریم نواز کو کہ آپ پلیز اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو مفتاح اسماعیل کو واٹس ایپ کر دیا کریں, ان کو کال کر دیا کریں, سرے عام ٹویٹر پر ان کی تذلیل مت کیا کریں. تو جانوروں کی خوراک کے اوپر یہ کہتے ہیں ہم ٹیکس جو ہیں وہ ختم کر دیں گے. تو جہاں جہاں ان کو مارجن ملا ہے انہوں نے عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے ہیں اور تمام ایسے اقدامات کیے ہیں جن سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. بھائی صاحب, اگر پاکستان تحریک انصاف یہاں پر ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف مل سکتا تھا؟ معیشت کنٹینیوٹی کی طرف جا رہی تھی اور ایک بریک لگوایا گیا, بریک کی ضرورت نہیں تھی, امپورٹڈ حکومت آ گئی اور اب یہ مس مینجمنٹ اور اس کا سارا عوام کو فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ مجھے تو اس بجٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا, اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں اب کیا ہوگا, یہاں پہ وزیر خزانہ ہی نہیں ہے. یہ بہت الارمنگ ہے. پنجاب کے اندر سچویشن بڑی خطرناک ہوتی جا رہی ہے, جہاں پہ وزیر خزانہ نہیں تو بجٹ کون تیار کر رہا ہے, کہاں سے تیار ہو کر آئے گا, گرے گا. اور پھر جتنے بھی لوگ بلائے گئے تھے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے, آپ کو لگتا ہے کہ وہیں سے بجٹ تیار ہو کر آ رہا ہے, گائیڈ لائن ان کی ہے جن لوگوں کو شامل کیا گیا تھا اس بجٹ کو بنانے کے لیے کہ کسی طرح اس مشکل وقت سے نکال دیا جائے؟ کیونکہ آج شہباز شریف نے ایک بات کہی کہ ہم نے مشکل فیصلے کیے عوام کی بھلائی کے لیے. اب یہ مشکل فیصلے کیا تھے؟ ان کی سیاست کے لیے مشکل فیصلے تھے یا واقعی پاکستان کے لیے مشکل فیصلے ہیں؟ کیونکہ نظر کچھ نہیں آ رہا اس کے اندر. ہاشمی صاحب, فرزانہ راجہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, جانتے بھی ہوں گے ان کو, ہمارے بہت سے ویورز بھی جانتے ہوں گے. یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اسی طرح پیپلز پارٹی کے دور میں جو نام نہاد پروگرام شروع کیے گئے, یہ اتنا بڑا سکیم آیا کہ فرزانہ راجہ کو ملک سے فرار ہونا پڑا. اتنے ٹھوس شواہد تھے کہ فرزانہ راجہ کو غریبوں کے لیے, حقداروں کے لیے جو پروگرام شروع کیا گیا, پیپلز پارٹی نے اس کو بھی نہیں بخشا اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا سکیم آ گیا. دوسری جانب خان صاحب کا شروع کیا گیا پروگرام تھا احساس پروگرام, اور اس کو انٹرنیشنل لیول پر ایوارڈز ملے, یو این کے لیول پر اس کو ایکنالج کیا گیا. ثانیہ نشتر اس کی سربراہی کر رہی تھی اور بی بی سی نے 100 سب سے بااثر خواتین کی جو لسٹ بنائی اس میں ثانیہ نشتر کو شامل کر دیا. اتنا وہ زبردست پروگرام تھا جس کو اب یہ ختم کر رہے ہیں. اب آپ ذرا کمپیریزن کر لیں کہ خان صاحب کے دور کا
پیپلز پارٹی کے دور کا اور نون لیگ کے دور کا. پھر خان صاحب کے وہ الفاظ بڑے یاد آتے ہیں ہاشمی صاحب, ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں وہ الفاظ کہ خان صاحب کے دور میں 3 روپے 4 روپے 5 روپے فی لیٹر پیٹرول جب مہنگا ہوتا تھا تو یہ پورا میڈیا ایک ہی گردان اس وقت الاپنا شروع کر دیتا تھا, ایک ہی راگ الاپنا شروع کر دیتا تھا کہ خان صاحب نے مہنگائی کا بم گرا دیا. اور خان صاحب کے الفاظ اس وقت یہ ہوتے تھے کہ یہ جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے اور میں رات کو سو نہیں سکتا. میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کہ غریبوں کو کیسے میں ریلیف دے سکوں, کیونکہ یہ انٹرنیشنل فنامنا تو ہے لیکن میں کس طریقے سے اپنے ملک کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس کو بچاؤں. پھر کچھ ناول آئیڈیاز کے اوپر کام کیا گیا, کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام شروع کیا گیا, پناہ گاؤں کا ایک زبردست پروگرام شروع کیا گیا, احساس پروگرام شروع کیا گیا, نیشنل ہیلتھ کارڈ پروگرام شروع کیا گیا, کیونکہ عمران خان صاحب ایک ایسے لیڈر تھے جن کے دل میں عام لوگوں کے لیے درد تھا. اور جب وہ بات کرتے تھے ہاشمی صاحب, جب آپ بات کرتے ہیں آپ کی باتوں کے ایکسپریشن, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دل سے بول رہے ہیں یا نہیں. تو خان صاحب جب بات کرتے تھے مہنگائی کے متعلق کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی, تو خان صاحب کے چہرے پر جو کرب ہوتا تھا, چونکہ میں بطور صحافی عمران خان صاحب کی درجنوں بریفنگز اٹینڈ کر چکا ہوں, اسی طرح اس سے پہلے جو پرائم منسٹر رہے ہیں ان کی بریفنگز بھی اٹینڈ کر چکا ہوں, بہت قریب سے مجھے موقع ملا ہے خان صاحب کو دیکھنے کا, پرکھنے کا, ان کی شخصیت کو جاننے کا. تو ان کے چہرے پر جو کرب ہوتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ خان صاحب کتنے پریشان ہیں. لیکن یہ جو شہباز شریف ہیں, کیا آپ کے چہرے پر, ان کے چہرے پر کوئی آپ کو پریشانی, کوئی کرب نظر آتا ہے؟ آپ نے دیکھی ہے برٹش ہائی کمیشن میں وہ تقریب جہاں شہباز شریف گئے تھے, اس کی جو فوٹیج سامنے آئی ہے؟ بالکل سر, بالکل. یا ہمارے ویورز نے دیکھی ہے؟ بالکل دیکھی ہمارے ہے. ویورز ذرا ٹویٹر پر جا کر اور گوگل پر جا کر یا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر کے دیکھیں کہ وہاں پہ شہباز شریف کس طریقے سے برطانوی ہائی کمشنر یعنی پاکستان کا پرائم منسٹر, دوسری جانب برطانیہ کے ہائی کمشنر جو اسلام آباد میں ہیں, ان کی خوشامدیں کر رہے ہیں. ان کی خوشامد کرنے کے لیے اپنی چمچ سے کیک ان کے منہ میں ڈال رہے ہیں اور پھر گلاس اٹھایا ہوا انہوں نے مینگو جوس کا, اور وہاں پر پھلجڑیاں چھوڑ رہے ہیں, لطیفے چھوڑ رہے ہیں. اور وہ برطانوی ہائی کمشنر بھی شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یہ پاکستان جو کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے, ان کا پرائم منسٹر اس وقت کس قسم کے لطیفہ بازی کر رہا ہے, گلچھرے چھوڑ رہا ہے. اور ہاشمی صاحب, بورس جانسن کی ایک تصویر جو دوبارہ وائرل ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, لوگ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ایک طرف بورس جانسن نے ایک موبائل اٹھایا ہوا ہے, خان صاحب اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ خان صاحب کے ساتھ سیلفی لے رہا ہے. بورس جانسن سیلفی لے رہا ہے خان صاحب کے ساتھ اور اس میں فخر محسوس کر رہا ہے. ابھی ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل پر. اور دوسری جانب کمپیئر کیا جا رہا ہے شہباز شریف کی اس غلامی پر مبنی تصویر کی جو غلامی کی کہانی سنا رہی ہے کہ شہباز شریف برطانوی ہائی کمشنر کی خوشامدیں کر رہے ہیں ایک تقریب کے اندر. تو اس سے آپ کو یہ مائنڈ سیٹ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ شہباز شریف کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. کیا ان کو صرف اپنی وزارت عظمیٰ عزیز ہے یا عوام کا بھی کوئی درد ہے؟ کسی قسم کی کوئی پریشانی شہباز شریف کے چہرے پر نظر نہیں آتی کہ عوام کو ہم کتنے برے طریقے سے اس وقت پیس رہے ہیں. اب جو آپ نے بات کی کہ کیا ان کو کوئی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی, تو ہاشمی صاحب اس میں سب سے اہم فیکٹر یہ ہے کہ اس وقت ان کو کہیں سے اشارہ آیا ہے. جو آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی تھی اور آصف علی زرداری کے متعلق یہ بتایا گیا کہ طاقتور حلقوں کے نمائندے سے ملاقات ہوئی, تو اس کے بعد ان کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انکریجمنٹ ملی کہ ٹھیک ہے عوام کو گرل کرنا ہے تو گرل کر دیں, اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے تو پھر عوام کی جیبوں سے پیسے نکالیں, کوئی ناول آئیڈیاز نہ لے کے آئیں, کوئی کریٹیو آئیڈیاز نہ لے کے آئیں, انہی عوام کے اوپر بوجھ ڈالیں, چاہے یہ عوام اس بوجھ کے نیچے پستے پستے تباہ و برباد ہو جائیں, لیکن ان کی جیبوں سے ہی اب پیسہ نکال کے اس ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہے. رائے صاحب, اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات پر رحم کرے. آج ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے, پولیس رپورٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. آپ کو یاد ہو تو اس کیس کے اندر کہا گیا تھا, پاکستان کے اداروں کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ دیں, آئی بی کو بھی اور دیگر جو ادارے تھے, اور اس میں پولیس کی رپورٹ بھی
पुलिस को भी डायरेक्शंस दी गई थी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से एक रिपोर्ट दी जाए। राय साहब, रिपोर्ट अब जमा करवा दी गई है और इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब बदनज़मी के जिम्मेदार करार पाए हैं। अच्छा, जो चेयरमैन पीटीआई ने हदायत दी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। इस दौरान 700 से 800 मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए। रिपोर्ट में कहा गया कि रेड जोन में मुजाहिरीन के दाखिले के दौरान 21 शहरी जख्मी हुए। मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन असलहे से लैस थे और डंडे भी उठा रखे थे। और फिर यह भी कहा गया कि 25 और 26 मई की दरमियानी शब तमाम रुकावटें तोड़कर रेड जोन में दाखिल हुए, जबकि पीटीआई मुजाहिरीन के रेड जोन दाखिले पर भी किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। फैजाबाद 26 नंबर चुंगी और 0 पॉइंट से नफरी और रुकावटें हटाई गई। फिर यह भी लिखा गया कि फवाद चौधरी साहब, जरताज गुल, सैफुल्लाह नियाजी और इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमा कारकुनान को इश्तियाल दिलाते रहे और जहां पर जो हुक्म दिया गया था कि आप H9 ग्राउंड में जाएं, लेकिन वो वहां पर नहीं गए और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी, बदनज़मी की जिम्मेदारी उन्होंने इमरान खान के ऊपर डाल दी है। ये वही आईजी साहब है जिनके ऊपर बाकायदा खुद इंक्वायरी और जो उन्होंने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की है। जाहिर सी बात है राय साहब, इस रिपोर्ट को शहबाज शरीफ ने भी देखा होगा, राना सनाउल्लाह ने भी देखा होगा और किसी सूरत भी हम ये नहीं कह सकते कि ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी और जिसकी वो बार बार बात कर रहे हैं कि पैगाम भेजा गया और हवा में उड़ा दिया गया उस पैगाम को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म था। देखें आशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट को तो ये चाहिए कि आईजी को भी बुला लें और राना सनाउल्लाह को भी बुला लें और उनको बुलाने के बाद ये पूछें कि हमारे डायरेक्टिव्स क्या थे, हमारी हदायत क्या थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स तो ये थे कि इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ये थे कि आप कंटेनर्स हटा दें और कोई रुकावटें ना खड़ी की जाएं। तो क्या कोई तशद्दुद नहीं हुआ? क्या आंसू गैस के शेल्स नहीं बरसाए गए? क्या रेड जोन में खवातीन और मासूम बच्चों और बच्चियों को आंसू गैस के जो ऐसे शेल्स जो नाकारा हो चुके थे उनके जरिए निशाना नहीं बनाया गया जिनके अंदर बड़े खतरनाक केमिकल्स थे? तो क्या ये सारी वीडियोस मौजूद नहीं है? मैं खुद उस दिन रेड जोन का दौरा करके आया बतौर सहाफी कि वहां पे किस किस्म की सूरत-ए-हाल चल रही है। तो हमने तो खुद देखा वहां पर कि कंटेनर्स के पहाड़ खड़े हुए हैं। मुझे 5 जगहों पर अपना जो सहाफी वाला कार्ड है वो दिखाकर वहां से निकलना पड़ा। फिर बदतरीन किस्म की शेलिंग हुई। मैं दोबारा आपको बताऊं कि पिछले 20-22 साल की सहाफत में इस किस्म की बदतरीन शेलिंग मैंने नहीं देखी जो रेड जोन में की गई इस इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब से और राना सनाउल्लाह की जानिब से। तो उल्टा होना तो ये चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है इसी रिपोर्ट के ऊपर आईजी को भी बुलाना चाहिए और राना सनाउल्लाह को भी बुलाना चाहिए। तमाम वीडियो एविडेंस मौजूद है, ट्विटर उस वीडियो एविडेंस के साथ भरा पड़ा है, गूगल यूट्यूब भरा पड़ा है कि किस तरीके से इन्होंने उस वक्त तशद्दुद का रास्ता अपनाया। अब आप मुझे ये बताएं कि यास्मीन राशिद, क्या यास्मीन राशिद कोई डी चौक में थी जिस वक्त उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उन पर हमला किया गया और उस वक्त उनके हाथों से खून निकलते हुए भी देखा जा सकता है? जो लाहौर के अंदर गिरफ्तारियां हुई जिनको लाहौर के अंदर से नहीं निकलने दिया गया, क्या वो डी चौक में मौजूद थे कि उनको वहां पे रोका गया और उन पर तशद्दुद किया गया? जो कैदियों की वैन्स के अंदर की फुटेजेस आई हैं, जैसे खवातीन अपने बच्चों को पुलिस से छुड़ाने के लिए कोशिशें करती रहीं, ऐसा लगा कि कोई ये पाकिस्तान नहीं है, कोई मकबूजा कश्मीर है। इस तरह के मनाजिर हमें देखने को मिले। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे एविडेंस, जिसके मुतल्लिक चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि हम सोशल मीडिया को भी देखते हैं, तो ये तो सारा एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। उल्टा होना ये चाहिए कि राना सनाउल्लाह को बुलाया जाए, आईजी को भी बुलाया जाए, आईजी इस्लामाबाद को, आईजी पंजाब को भी बुलाया जाए और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी बुलाया जाए और इन सब पे तौहीन अदालत लगनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको आपने डिफाई किया, बदतरीन शेलिंग की, हर जगह कंटेनर खड़े किए और फिर आप इल्जाम ये लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने तोड़ फोड़ की या तहरीक इंसाफ ने कोई वहां पे बदअमनी फैलाई।
اگر تحریک انصاف نے بدامنی پھیلانی ہوتی ہاشمی صاحب تو جو قافلہ خان صاحب کے ساتھ آیا تھا لانگ مارچ کے ساتھ، بڑا پرجوش قافلہ تھا اور بڑے غصے میں بھی تھا، لوگوں میں بڑا غم و غصہ تھا کہ ہماری ماؤں بہنوں بچوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل برسائے گئے ہیں، تو اس وقت تو ڈی چوک میں ایسی جنگ کا سماں پیدا ہوتا اور ایسا آپ کہہ سکتے ہیں کہ خون ریزی ہو سکتی تھی، ادارے آپ اور جو عوام ہیں وہ آمنے سامنے آ سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے تو صرف اس خون ریزی سے بچنے کے لیے اور تصادم سے بچنے کے لیے اس کی ایک سیاسی قیمت بھی پے کی، لیکن انہوں نے اس وقت دھرنا نہیں دیا اور لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ خون ریزی نہ ہو۔ تو خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد ان سے پہلے جو انہوں نے 15 جلسے کیے لانگ مارچ سے پہلے، لانگ مارچ کے بعد بھی یہ 6-7 جلسے کر چکے ہیں، کسی جگہ پر ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، تو پھر کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی تشدد میں ملوث تھی؟ اگر آپ یہ رکاوٹیں نہ کھڑی کرتے، سپریم کورٹ کے احکامات مان لیتے، تو یہ جن واقعات کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کے واقعات جو شروع بھی آپ کی جانب سے کیے گئے تھے، یہ واقعات کبھی بھی نہ ہوتے۔ تو اس لیے یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ اور یہ جو شہباز شریف کی امپورٹڈ کمپنی ہے، یہ عدالتوں کو بھی ان کے اوپر بھی آپ کہہ لیں کہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کی رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن امید ہے کہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جو دیگر جج صاحبان ہیں وہ اس معاملے کو میرٹ پر دیکھیں گے۔ رائے صاحب، یہ تو میرٹ پہ جب دیکھا جائے گا تب دیکھا جائے گا۔ ایک اور بھی کام ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر مقدمہ درج کرنے کے لیے ایک جج نے کہا، جسے ہائی کورٹ نے سیٹ اسائیڈ کر دیا۔ اب سر وہیں پر ایک عدالت نے پی ٹی آئی کے 12 رہنماؤں کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کر دی۔ اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ انسداد دہشت گردی ہے کی عدالت ہے، اور اس میں شفقت محمود ہیں، حماد اظہر ہیں، یاسمین راشد ہیں، اس کے علاوہ 12 لوگ ہیں جن کے خلاف یہ کام کیا گیا، اور یہ ناقابل ضمانت وارنٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف دکھانے کے لیے ایک پوسٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف انگیج کیا جا رہا ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے رائے صاحب، جب کیسز چلائے جائیں گے تو ان میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے ہی کچھ نہیں، تو نکلے گا کیا؟ اور کس طرح آپ کسی کو سزا دلوا سکتے ہیں صرف انگیج کرنے کے لیے؟ ادھر بجٹ آنا تھا، ان کو انگیج کر لیا گیا، اور دوسری طرف تھوڑا سا وقت بائے کر لیا گیا ہے مزید کہ لوگ اپنی ضمانتوں میں لگ جائیں گے، پریشر ذرا کم ہوگا، اور پھر جو اس امپورٹڈ حکومت نے کرنا ہے وہ کرتی رہے گی۔ دیکھیں، عدالتیں جس قسم کے فیصلے دیتی ہیں شریف خاندان کے لیے اور نون لیگ کے لیے، جیسے رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس تھا اور پھر ہائی کورٹ نے رانا ثناء اللہ کو ریلیف دے دیا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں، شہباز شریف کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں، جن کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس آگے نہیں بڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہے، بلکہ ان کو سپر چیف جسٹس کا عہدہ دے دیں، اور ایک جس طریقے سے فیلڈ مارشل ہوتا تھا آرمی کے اندر جو سب سے سپیریئر عہدہ قرار دیا جاتا تھا، تو اس طرح سے شہباز شریف کو کچھ سپریم لیڈر یا سپر چیف جسٹس بنا دیں، رانا ثناء اللہ کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیں، اسی طرح درجہ بدرجہ ان کی جو پوری قیادت ہے ان کو مختلف عدالتوں میں جج لگا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف کبھی بھی فیصلے نہیں آتے۔ یعنی رانا ثناء اللہ نے عدالت، سپریم کورٹ، چیف جسٹس جس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ان کے احکامات کو ڈیفائی کیا، ان کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی، اور پھر وکیلوں کو اتار کر جس طریقے سے مارا گیا، بچوں کو مارا گیا، اس کے ویڈیو ایویڈنس کے اوپر ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا۔ لیکن حیرت ہے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف جو مقدمہ تھا اس کو ختم کرنے کا آرڈر آ گیا، اور اسی طرح پھر جو آپ کے سپیریئر کورٹس ہیں وہ بھی ان معاملات کا نوٹس نہیں لیتے۔ شہباز شریف کا کیس ہمارے سامنے ہے، حمزہ شہباز کا کیس ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ عوام اب انصاف کس سے مانگے؟ ہاشمی صاحب، عوام کی ایکسیس کس تک ہے؟ یعنی لے دے کے سپریم کورٹ ہی رہ جاتی ہے، لے دے کے یہی عدالتیں رہ جاتی ہیں، لے دے کے یہی جی ایچ کیو رہ جاتا ہے، یہی طاقتور حلقے، یہی اسٹیبلشمنٹ رہ جاتا ہے۔ عوام خود تو انصاف نہیں کر سکتے،
عوام خود تو قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے اور قانون ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن ان اداروں سے تو کوئی انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا، ان اداروں کی جانب سے تو انصاف کی فراہمی نظر نہیں آتی۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں یہ پس رہے ہیں۔ اصل جو وکٹم بنے ہیں خان صاحب کی حکومت جس سازش کے ذریعے ختم کی گئی، اس کا جو اصل نشانہ بنے ہیں وہ خان صاحب نہیں بنے، یہ 22 کروڑ لوگ بنے ہیں۔ یہی ملک تھا 2 مہینے پہلے تک پیٹرول کی قیمت 60 روپے کم تھی، یہی ملک تھا 2 مہینے پہلے تک 8 روپے جو اب بیسک ٹیرف کے اوپر بڑھایا گیا ہے۔ خان صاحب نے اسی ملک کے اندر 5 روپے بجلی کی فی یونٹ قیمت کم کر دی تھی۔ یہی ملک تھا جو کووڈ جیسا 100 سال کا بدترین چیلنج جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی، خان صاحب کی حکومت نے اس چیلنج سے نمٹا، اس کو ختم کر دیا اور اپنا جو گروتھ ریٹ تھا اکانومی کا اس کو 6% پہ لے گئے۔ تو 2 مہینے کے اندر تو ہاشمی صاحب یہ ملک بدل تو نہیں گیا، 2 مہینے کے اندر یہی ملک تھا، اسی ملک کے وسائل تھے، اسی ملک کے وسائل سے خان صاحب اور ان کی حکومت نے ریلیف بھی دیا ہوا تھا عوام کو۔ تو 2 مہینے کے اندر اندر اس عوام پر اور اس ملک کے اوپر ایک عذاب نازل ہوا ہے کہ مہنگائی 60 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب 25 روپے مزید 30 روپے بڑھ رہا ہے، ڈیزل 55 روپے فی لیٹر بڑھ رہا ہے، 8 روپے بجلی کا فی یونٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اور 7,000 ارب روپے کے نئے ٹیکس لاد دیے گئے ہیں۔ تو اس پر سوال پھر میں اگین یہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ سے بنتا ہے، جنہوں نے امریکی سازش کے متعلق جو مراسلہ تھا اس کو دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، صدارتی ریفرنس پر بہت دیر سے تاخیر سے فیصلہ کیا، اور اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوال بنتا ہے، فوجی قیادت سے بھی سوال بنتا ہے کہ ان 22 کروڑ عوام کا کیا قصور تھا کہ ان کرپٹ حکمرانوں کو جو 30 سال پہلے بھی حکمران رہے ان کو مسلط کیا گیا اور یہ اب عوام کی ہڈیاں تک جو ہیں وہ نچوڑ کے کھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، یہ آج کا شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔